چار بادشاہوں کی باتیں۔ حضرت ابو بکر بن عیاش علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بار چار بادشاہ جمع ہوئے: بادشاہ ہند، بادشاہ چین، بادشاہ فارس اور قیصر روم۔ ایک نے کہا کہ میں جو کہتا ہوں تو پچھتاتا ہوں، اور چپ رہتا ہوں تو ندامت نہیں ہوتی۔ دوسرے نے کہا کہ جب میں کوئی کلمہ بولتا ہوں تو اس کے اختیار میں ہو جاتا ہوں، وہ میرے قابو میں نہیں رہتا۔ جب تک خاموش رہتا ہوں تو میرے اختیار میں رہتا ہے، میں اس کے قابو سے باہر رہتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ مجھے ایسے بولنے والے ہی سے تعجب ہے، اگر وہی بات اس پر واپس آئے تو نقصان دے، اور اگر واپس نہ آئے تو کچھ فائدہ نہ دے۔ چوتھے نے کہا کہ میں بن کہی بات کو ہٹا لینے پر زیادہ قادر ہوں، کہی ہوئی بات ہو تو نہیں ہٹا سکتا۔ خاموشی نا سمجھ کا پردہ ہے۔ جریر شاعر کے دادا خطفی نے کہا، مجھے اس نوجوان پر تعجب ہوتا ہے جو بات کو سمجھے بغیر ہی بول کر خود کو رسوا کر ڈالتا ہے، اور اس کی خاموشی پر بھی تعجب ہوتا ہے جو بات سمجھتے ہوئے بھی خاموش رہتا ہے۔ ناسمجھ شخص کے لیے خاموشی ہی میں پردہ ہے۔ بے شک عقل کا عیب آدمی کے گفتگو کرنے سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف علیہ رحمہ اور خاموش شخص کا بولنا۔ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی بارگاہ میں لوگوں کا سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، امام ابو یوسف علیہ رحمہ اس کا جواب عطا فرماتے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہوا ہوتا تھا جو کبھی کوئی سوال نہ کرتا۔ ایک دن امام ابو یوسف علیہ رحمہ نے اس خاموش شخص کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھ سے تم نے کبھی کوئی سوال نہیں پوچھا۔ یہ سن کر اس نے کہا، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، وہ یہ کہ روزہ اس وقت کھولا جاتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو کب روزہ افطار کریں گے؟ یہ سن کر امام ابو یوسف علیہ رحمہ نے اس سے فرمایا کہ تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ محترم حضرات، معلوم ہوا کہ ناسمجھ شخص کے لیے خاموشی ہی بہتر ہے، اور اس کا پردہ بھی ہے۔ انسان کی گفتگو سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا عقل مند اور کتنا صاحب علم ہے۔ اسی زبان ہی کی وجہ سے بڑے بڑے لیڈر، قائدین اور رہنما ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ وہ جب مجمع میں اپنی زبان کھولتے ہیں تو پھر نہ کہنے کی باتیں کر جاتے ہیں، بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر انہیں مجبوراً تردید کرنی پڑتی ہے۔ دانش مندوں کا یہ کہنا کہ پہلے تو تولو بعد میں بولو، مگر ہم نے اسے الٹا سمجھ لیا۔ ہمارا متما نظر ہے، پہلے بولو بعد میں تولو۔ آج بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ زبان سے برے جملے کہہ دیے۔ آج بھائی بہن میں جھگڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ زبان سے برے جملے کہہ دیے۔ آج ہم سے رشتہ دار ناراض ہیں، وجہ کیا ہے؟ زبان سے غلط بات کہہ دی تھی۔ آج سیٹھ اور نوکر میں جھگڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ سیٹھ صاحب نے زبان سے برے جملے کہہ دیے تھے۔ آج والدین اور اولاد میں جھگڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ اولاد نے ماں باپ کو زبان سے برے جملے کہہ دیے تھے۔ آج میاں بیوی کے درمیان طلاقیں ہو رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ زبان سے برے جملوں کا تبادلہ۔ برسوں کی دوستیاں، برسوں کی محبتیں، برسوں کے تعلقات
روحانی رشتے، خونی رشتے، محبت بھرے رشتے، کل تک ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے آج ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ زبان سے برے جملے کہے تھے۔ یہ سب زبان کی آفتیں ہیں۔ اے کاش ہم اس چیز کو سمجھ لیں اور اپنی زبان کو کینچی کی طرح چلانا بند کر دیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں اور فضول بک بک سے پرہیز کریں۔ 2 فرشتے ہر لفظ لکھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اعمال کا کاغذ پھیلا ہوا ہے اور 2 فرشتے اس پر تیرے اعمال لکھنے کو مقرر ہیں، چاہے تھوڑا بول چاہے زیادہ۔ محترم حضرات، اگر ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پر غور کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ 2 فرشتے لکھتے ہیں۔ روز محشر بارگاہ رب العزت میں ہر لفظ کا حساب دینا ہوگا۔ اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے اکابر اسی بات پر غور کرتے تو ان کا حال کیا ہوتا تھا؟ سماعت کیجئے۔ حضرت ربیع بن خثیم علیہ رحمہ نے 20 سال تک کوئی دنیاوی بات نہیں کی۔ جب صبح ہوتی قلم دوات اور پرچہ اپنے پاس رکھ لیتے، جو کچھ بولتے کاغذ پر لکھ لیتے اور شام کو اپنے نفس سے اس کا حساب کرتے۔ محترم حضرات، ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم اپنی زبان سے روزانہ کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو تانے دیتے ہیں، کتنے لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کتنے لوگوں میں جھگڑا کرواتے ہیں، کتنے لوگوں میں نفرتیں پیدا کرواتے ہیں، کتنے لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، مگر ہم ذرا بھی برابر اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں ذرا برابر بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ خدا را سوچیں کہ محشر میں ہمارا کیا ہوگا۔